بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں کیا کریں، کئی دوائیاں کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، کئی اسی چکر میں کئی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور بیماری بھی ہے اس کے الٹ، کہ جی نیند زیادہ آتی ہے۔ ایسے بھی ہمارے پاس بہت سے ہیں کہ نیند بہت آ رہی ہے، کہ جی میں تو کام کرتے کرتے سو جاتا ہوں، کھانا کھاتے ہوئے سو جاتا ہوں، میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے ڈرائیور کرتے کرتے میں جو مجھے نیند کا جھونکا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں؟ بلکہ زیادہ نیند آنا، اس کو کہتے ہیں ہائپرسومنیا، یعنی نیند کا زیادہ آنا، معمول سے زیادہ آنا۔ مطلب کہ جو نارمل ہمیں جو ایون وہ سو کے پوری نیند کرتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر بھی وہ تھکے تھکے اور لگتا ہے کہ نیند نہیں پوری ہوئی، بلکہ پوری نیند کر کے بھی کہتے ہیں پوری نیند ہوئی، اور پھر ان کو نیند آتی رہتی ہے اور اس میں جھٹکے لگتے ہیں اور فریش نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ جو ہے کہ جی ان کے ہر وقت ذہن میں یہی رہتا ہے کہ جی اب کیا ہو، ابھی نیند نہ آ جائے، ابھی نیند نہ آئے۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کی جو وہ سوچ پریشانی میں رہتے ہیں کہ جی کیا ہوگا، ابھی نیند ہماری پوری نہیں ہوئی۔ پھر وہ ان کی جو سوچ پورا کام نہیں کرتی، ذہن کو کام کرنا ہوتا ہے نا فریش ہو کے، کہ جی کچھ سوچنا ہے، کام کرنا ہے، کوئی حساب کا، وہ پورا نہیں کر سکتے، اور وہ پھر ان کو بول چال ان سے صحیح نہیں ہو پاتی، آہستہ آہستہ بولتے ہیں کیونکہ وہ تھکے تھکے سے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ پھر ان کی یادداشت پہ اثر پڑتا ہے، پھر ان کو ان کی جو چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اور وہ پھر کئی دفعہ ان کو ڈپریشن، مایوسی، نا امیدی ہو جاتی ہے، پریشان، بلکہ کیا ہے یار، کیسی زندگی ہے، ڈر، خوف، کام ان کا جو متاثر ہونے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ہیلوسینیشن ہم کہتے ہیں، کہ جو ان کو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، جب کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہ سارا اس کو کہتے ہیں ہائپرسومنیا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، ویسے کچھ وجہ بھی ہو سکتی ہے، ایک تو ہوتی ہے نا ایک بیماری، یہی ایک بیماری ہائپرسومنیا کی، یعنی نیند زیادہ آنے کی، لیکن اس میں کچھ بیماریاں بھی ہیں، جیسے ڈپریشن میں کئی دفعہ نیند زیادہ اور یہی سمٹم آنے لگتے ہیں۔ ایسے دماغی دورے جن کو کہتے ہیں سیزرز، دماغی دوروں میں یہ ایسا ہونے لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ جو بہت موٹے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ جو ایک ہوتا ہے بیماری ملٹیپل اسکلروسس، جس میں دماغی سمجھے کہ اعصاب جو دماغ کے سکڑ جاتے ہیں، سکڑ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس میں بھی یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ جو دماغ کی جو جھلیاں ان میں سوزش ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ جو نشے کے عادی مریض ہوں ان میں بھی یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی کئی دفعہ جو 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 انسان کے جو اعصابی نظام میں کئی خلل جو اس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کسی وجہ سے نہیں ہے تو پھر کیا؟ ویسے تو اگر کوئی وجوہات ہیں تو ان کا تو علاج کرنا چاہیے، کوئی دوائیاں اس کی ہیں، لیکن اگر صرف کوئی وجہ بھی نہیں ہے پھر بھی اس کو نیند زیادہ اور یہ آتی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کچھ میڈیسنس ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو یہ کہ آپ متعلقہ ڈاکٹر ہیں جو اعصابی نظام کے اسپیشلسٹ جو ہیں ان کو چیک کروائیں، اور اس کے علاوہ پھر کچھ دوائیاں ہیں جن کو ہم اینٹی ڈپریسنٹس کہتے ہیں، یا کئی دفعہ جو اسٹیمولنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ہم نام نہیں لینا چاہتا میں، اگر یہ نہ کہ لوگ خود ہی شروع کر دیتے ہیں، تو دماغی اسٹیمولنٹس ہوتے ہیں جو دماغ کو ذرا ایکٹیو کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں، لیکن خود سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے، کسی ڈاکٹر سے ملیں، وہ کرے، وہ آپ کو پرسکرائب کرے۔ اب اس کے لیے اور جو آپ نارمل چیزیں کر سکتے ہیں جس میں یہ بہتر ہو، تو اس میں کیا ہے کہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ جی آپ دن کو باقاعدہ جو نا قیلولہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ جی تھوڑے جو ریسٹ کریں اور نیند لیں، تاکہ اس کے بعد آپ جو باقاعدہ وقت تھوڑے تھوڑے وقفوں سے، مناسب وقفوں سے یہ نیند آپ ضرور لیں، تاکہ وہ نیند کا شدید غلبہ جو نا آپ کے اوپر نہ آئے، ورنہ کوئی اللہ رحم کرے، کوئی گاڑی چلاتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے مشینری یا دریا میں، جیسے جو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اپنی زندگی کو باقاعدہ بنائیں، زندگی میں باقاعدگی ضروری ہوتی ہے، ایک جو ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اس حساب سے چلیں، اپنی نیند کا ٹائم جو نا پورا رکھیے اسپیسیفک، کہ جی میں نے رات کو اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا، یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو مرضی جاگتے رہے سوتے رہے، یہ نہیں کریں۔ اس کے علاوہ جو آپ ورزش کریں، باقاعدہ ایک روٹین میں ورزش کریں، سادہ خوراک لیں، زیادہ مرغن، تلی بھنی کھٹی چیزیں نہ کھائیں۔ اسی طرح پھر وہ کیفین یا یہ جو زیادہ چائے، اسموکنگ
یا الکوہل وغیرہ، نشے نشے یا شراب وغیرہ یہ استعمال نہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جی آپ ان چیزوں کو جو ذرا کریں۔ آپ جو زیادہ ہیوی قسم کے مرغن اور تلے ہوئے وہ کھانے نہ لیں، سادہ سادہ خوراک لیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو چاہیے کہ جی ریلیکسیشن ایکسرسائزز کریں، مطلب کہ اپنے آپ کو ریلیکس ہو رکھیں، کوئی ٹینشنیں پریشانیاں یا ڈپریشن وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ آپ ضروری ہے، اور آپ نے کام کو باقاعدہ ذرا تھوڑا اچھے طریقے سے رکھیں گے تو اس سے امید ہے کہ بہتری آ جائے گی۔ اگر نہیں آتی تو پھر آپ کو کوئی ڈاکٹر کے ساتھ میڈیسن لینی چاہیے مشورہ کر کے۔ لیکن آپ نے کام جو ہے نا وہ بی کیئرفل، یہ نہیں کہ آپ کو نیند زیادہ آتی ہے آپ ڈرائیو۔ میرے پاس ایک دفعہ پیشنٹ آیا، وہ پبلک یہ جو گاڑی بس چلاتا ہے جو پتہ نہیں کون سی یہ ایسی جس میں لوگ مطلب کہ لے کے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ کہتا میں چلایا جاتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا وہ کر لیتا ہوں، مجھے عادت ہو گئی۔ اور میں نے کہا بھائی یہ عادت کیا دفعہ جو مسئلہ ہو جائے تو یہ بی کیئرفل، اگر کوئی گھر والے ان کے ہیں یا دوست ہیں جو دیکھیں، ان کا باقاعدہ علاج کروانا چاہیے۔ ایمی نہیں ہے کہ جی اچھا جی بیماری کے ساتھ ہی چلتے رہیں۔